يسعك الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم. میرا نام عبدالرحیم ہے. مختلف حدیثی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں. تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیثوں سے کچھ حدیث ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 5114. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برا ہے تم میں سے کسی کے لیے کہ وہ کہے کہ میں فلاں آیت بھول گیا ہوں، بلکہ وہ کہے مجھے بھلا دی گئی. قرآن کو یاد رکھا کرو، وہ سینوں سے نکل جائے اس طرح جس طرح جانور اپنی رسی سے بھاگ جاتا ہے. ایک اور حدیث ہے 5115. حضرت ابو وائل فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کے دن لوگوں کو نصیحت کرتے. آپ سے ایک آدمی نے عرض کی، اے ابو عبد الرحمن، اگر آپ ہمیں ہر دن نصیحت کریں. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ تمہارے پاس آنے کی کوئی رکاوٹ نہیں تھی، مگر میں ناپسند کرتا ہوں تمہاری اکتاہٹ کا. بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو مخصوص ایام میں واز کرتے تھے اکتاہٹ کے خوف کی وجہ سے. ایک اور حدیث ہے 5116. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے. بے شک آدمی سچ بولتا ہے یہاں تک کہ سچ لکھا جاتا ہے. بے شک جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. بے شک آدمی جھوٹ بولتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے. ایک اور حدیث ہے 5117. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بات میں ذرا برابر شک نہیں کہ میں جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل کیا جائے گا وہ آدمی ہوگا جو دوزخ سے اس حال میں نکلے گا کہ وہ منہ کے بل گر رہا ہوگا. بس اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا جنت میں داخل ہو جا. بس وہ آئے گا، خیال ہوگا کہ جنت بھر چکی ہے، میری جگہ اب کہاں ہوگی. بس اللہ تعالیٰ فرمائے گا داخل ہو جا، داخل ہو، تیرے لیے پوری دنیا کے 10 گنا کے برابر جنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عرض کرے گا تو بادشاہ ہو کہ مجھ سے مذاق کرتا ہے یا میرے ساتھ ہنسی کرتا ہے. راوی کہتے ہیں پھر میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وہ ہنسے حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھیں نہ دکھائی دینے لگی. راوی کا بیان ہے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یہ وہ جنتی ہوگا جس کا سب سے چھوٹا گھر ہوگا. ایک اور حدیث ہے 5118. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا لوگوں میں کون بہتر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا زمانہ، پھر جو ان سے ملے ہوئے ہوں گے، پھر کچھ لوگ آئیں گے، ان میں سے کسی کی گواہی ان کی قسم سے پہلے ہوگی اور ان کی قسم ان کی گواہی سے جلدی ہوگی. ابراہیم فرماتے ہیں ہمیں منع کیا جاتا تھا جب ہم بچے تھے وعدہ اور گواہی دینے سے. ایک اور حدیث ہے 5119. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی جسم کی کھال چھیل کر سوئی سے گود کر نیل چھڑکنے والیوں یعنی گودنے والیوں پہ، گدوانے والیوں پہ، دھاگے کے ذریعے اپنی پیشانی کے بال اکھاڑنے والیوں پہ، اور بطور زینت دانتوں کو الگ الگ کرانے والیوں یعنی فاصلہ ڈالنے والیوں پہ، یعنی اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالنے والیوں پر. بس بنو اسد قبیلے کی عورت تک یہ بات پہنچی جسے ام یعقوب کہا جاتا تھا. وہ عورت باقاعدگی سے قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی. بس وہ آئی اور اس نے کہا کیا حدیث ہے جو آپ نے مجھے پہنچی ہے کہ آپ نے لعنت فرمائی ہے گودنے والی، گدوانے والیوں، پیشانی کے بال اکھاڑنے والیوں، خوبصورتوں کے لیے اپنے دانتوں میں فاصلہ ڈلوانے والیوں یعنی اللہ کی بناوٹ کو بدل ڈالنے والیوں میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کیا ہے کہ میں لعنت نہ کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت سے، اور یہ تو اللہ کی کتاب میں ہے. اس عورت نے کہا میں نے تو اپنے قرآن میں کے درمیان جو کچھ ہے سب کو پڑھا ہے، میں تو اس میں نہیں پایا. آپ نے فرمایا قسم بے خدا اگر تو قرآن پڑھتی تو اسے پا لیتی. پھر فرمایا فرمان ہے جو کچھ تمہیں اللہ کے رسول دیں تو وہ لے لو، جسے منع کریں تو اس سے رک جاؤ. عورت نے کہا اس میں سے کچھ چیز تو میں آپ کی بیوی پر بھی دیکھتی ہوں. آپ نے فرمایا جا آپ دیکھ. راوی کا بیان ہے وہ حضرت عبداللہ کی بیوی کے پاس آئی تو کوئی چیز نظر نہ آئی یعنی نہ تھی. بس وہ آپ کے پاس عرض کی میں تو کوئی چیز نہیں دیکھی. فرمایا اگر کوئی چیز ہوتی تو میں اس سے جمع نہ کرتا.
ایک اور حدیث ہے 5120، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت زیادہ یا کم پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نماز کے متعلق نیا حکم نازل ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیا ہوا ہے؟ عرض کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی رکعتیں پڑھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں پر پلٹے، دو سجدے کیے، پھر سلام پھیرا کر ہماری طرف چہرہ مبارک کیا، فرمایا اگر نماز میں کوئی شے پیش آئے میں اس کے متعلق تم کو سجدہ سہو کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ میں تمہاری طرح کا بظاہر انسان ہوں اور بھول جاتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو۔ جب میں بھول جاؤں تو مجھ کو بتا دیا کرو۔ جب تم کو نماز میں ایسا معاملہ پیش آئے وہ غور و فکر کرے، اس پر بنا کر پھر سلام پھیرے، دو سجدے کر کے پھر دو سجدے کرے۔ ایک اور حدیث ہے 5121، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک شیاطین اور جنوں میں سے وکیل ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ بھی، مگر اللہ نے میری مدد فرمائی، وہ مسلمان ہو گیا، وہ مجھے صرف نیکی کا حکم دیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5122، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کے گروہ، صدقہ کیا کرو اگر سونے کی ایک ڈالی ہو، تمہاری اکثریت جہنم میں ہوگی۔ ایک عورت نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم میں کثرت کیوں؟ آپ نے فرمایا اس وجہ سے کہ تو لعنت زیادہ کرتی ہو، شوہروں کی نافرمان ہوتی ہو۔ ایک اور حدیث ہے 5123، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے ادبار دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ ان پہ یوسف علیہ السلام جیسا قحط نازل فرما، ان کو 1 سال قحط نے پکڑا، ان سے ہر شے ختم ہو گئی یہاں تک کہ انہوں نے مردار کھانا شروع کر دیے، ان میں کچھ آسمان کی طرف دیکھتے وہ بھوک کی وجہ سے دھواں نظر آتا۔ ابو سفیان آئے، اس نے عرض کی اے محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اطاعت کا حکم دیتے ہیں اور صلہ رحمی کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ نے فرمایا فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ، سورہ دخان۔ ایک اور حدیث ہے 5124، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے کھلوانے والے پہ لعنت فرمائی ہے، میں نے عرض کی گواہ لکھنے والے پہ، انہوں نے فرمایا ہم صرف وہی بیان کرتے ہیں جو ہم نے سنی ہو۔ ایک اور حدیث ہے 5125، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک لوگوں میں سے قتل کرنے کے اعتبار سے سب سے عفیف پاک اہل ایمان ہے، عفیف و پاک اہل ایمان ہے۔ ایک اور حدیث ہے 512 سے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ بستر والے کا ہے اور زانی کے لیے پتھر رجم ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5127، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو زمین میں دوست بناتا تو ضرور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کو بتاتا، لیکن تمہارے صاحب اللہ کے دوست ہیں اور قرآن 7 قراتوں پر اترا ہے، ہر آیت کا ایک ظاہر ہے اور ہر ایک کا ایک باطن بھی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5128، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سامنے قرآن پڑھ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں نے آپ سے ہی نہیں سیکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ اپنے علاوہ کسی اور سے سنوں، بس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سورہ نساء پڑھی حتیٰ کہ اس آیت پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، سورہ نساء نمبر 41۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔
ایک اور حدیث ہے 5129 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 باتوں کو ناپسند کرتے تھے. خلوق خوشبو کا نام ہے، تہمت کو لٹکانے کو، سونا پہننے کو، بڑھاپے کو جوانی میں بدلنا. حضرت جریر فرماتے ہیں کالے بالوں سے سفید بال اکھاڑنا، دم صرف سورہ معوذتین کے ساتھ کرنا، تمائم باندھنا، عورتوں کا غیر محل میں زینت کرنا، زنا کرنا، بچہ ضائع کرنا. ایک اور حدیث ہے 5130 حضرت ابی الکنود فرماتے ہیں مجھے فارس کے بڑے لوگوں میں سے مہران کے دن ایک آدمی کو قتل کیا. میں اس کے جملہ سامان کو اٹھا کے بادشاہ کے پاس لایا. میں نے اس کی سونے کی انگوٹھی لی جو میرے ہاتھ میں دیکھی گئی تھی. فرماتے ہیں جب اجون کے ملک میں آیا مجھے اس سے کوئی شے ملی کیونکہ وہ ختم ہونے والی تھی. میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، وہ انگوٹھی میرے ہاتھ میں تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انگوٹھی کیا ہے؟ میں نے سارا قصہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے لی، اپنے منہ میں رکھی، اس کو چبایا، پھر میری طرف پھینک دیا اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا. ایک اور حدیث ہے 5131 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم دیا ہے مگر 5 کی چابیاں عطا کیں. بے شک اللہ کے پاس ہے قیامت کا علم، بارش کے نازل ہونے کا علم، جو ماں کے پیٹ میں ہے اس کا علم. ایک اور حدیث ہے 5132 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز جنازہ کو لے چلنے کی چال یا رفتار کے متعلق پوچھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا چلنا کہ میت کو جھٹکے نہ لگیں. اگر وہ نیک ہو تو کہتا ہے جلدی لے چلو، اگر برا ہے تو اہل نار سے دوری حاصل کرو. جناب مطبوع ہوتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو آگے بڑھے. ایک اور حدیث ہے 5133 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے مسلمانوں میں جس کا ایک ہاتھ کاٹا گیا وہ انصار کے ایک آدمی تھا. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا اور عرض کی گئی کہ اس نے چوری کی. فرمایا اپنے ساتھی کو لے جاؤ، اس کا ہاتھ کاٹ دو. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پھیکا پڑ گیا. ہم نشینیوں میں سے ایک نے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ معاملہ دشوار گزرا. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہتر نہیں ہے کہ تم شیطان کی مدد کرو. کسی بادشاہ کے لیے جائز نہیں کہ وہ حد اس کے پاس لگائی جائے لیکن وہ حد قائم نہ کرے. اللہ عفو ہے اور عفو کو پسند کرتا ہے. پھر آپ نے آیت پڑھی معاف کرو، درگزر کرو. کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ ایک اور حدیث ہے 5134 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب تم میرے بعد ناحق کو حق والے پہ ترجیح دیتے ہوئے دیکھو گے اور کام ناپسند دیکھو گے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا حق ادا کرتے رہو جو تم پہ ضروری ہے، اللہ سے اپنے لیے تم مانگتے رہو. ایک اور حدیث ہے 5135 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جو صادق و صدق ہیں بے شک تم میں سے ہر کسی کو اللہ عز و جل تمہاری ماں کے پیٹ میں 40 دن تک جمع کرتا ہے، پھر 40 دن علقہ ہو جاتا ہے، پھر وہ 40 دن میں مفغا ہو جاتا ہے. پھر اللہ عز و جل فرشتہ بھیجتا ہے 4 باتوں کا حکم دے کے اس کا رزق، اس کا عمل، اس کی موت، اس کا متقی یا نیک ہونا. اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی جنتیوں والے عمل کرتا ہے یہاں تک کہ جنت و اس کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر اس پہ تقدیر کا لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے، وہ جہنم والے عمل کرتا ہے، جہنم میں داخل ہوتا ہے. تم میں سے کوئی جہنمیوں والے عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اس پہ لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے جو کتاب میں ہے، وہ جنتیوں والے عمل کرتا ہے، جنتی ہو جاتا ہے. ایک اور حدیث ہے 5136 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ مرسلات عرفان نازل ہوئی. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے سن کے یاد کر لی.
ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک اس سے تر تھا، یعنی آپ پڑھ رہے تھے کہ اچانک ایک سانپ نکلا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو قتل کرو۔ ہم نے اسے مارنے کے لیے جلدی کی، بس وہ ہم سے نکل گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو اس کے شر سے بچا لیا گیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5137، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں کسی ناحق کو آمیزش نہیں کی، یہ بات صحابہ کرام صحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ دشوار گزری۔ انہوں نے عرض کی ہم میں سے کوئی نہیں جس نے اپنے ایمان میں ناحق آمیزش نہ کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ حضرت لقمان کا کلام ہے، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔